السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کچھ لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کچھ لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسان کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اور کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے اس دنیا کو، اور کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے اس دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے واجب الاحترام قابل ذی احترام اسٹیج پر ایک خوبصورت گلدستہ علماء کرام کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، میں بھی میزبانوں میں شامل ہوں، اور ان حضرات کی ذرا نوازی اور محبتیں اور الفتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے مہمان بنا لیا۔ دعا ہے اللہ تعالی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں کروں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو الفاظ میری زبان اس گڑگڑاتی زبان سے نکلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا عنوان ہے سیرت النبی اور تحفظ ختم نبوت۔ ذی علم لوگ بیٹھے ہیں کہ جب سیرت لفظ کہا جاتا ہے، اگر نبی کا لفظ نہ بھی کہا جائے تو مراد نبی ہی کی سیرت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح ہم اگر کہیں یہ کام سنت ہے اور سنت کے ساتھ ہم قید کسی کی نہ لگائیں تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ طریقہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، یہ بات میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو آج کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کی سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کی سیرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟
نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت کا معنی کیا ہے؟ نبی کی سیرت کی تشریح کیا ہے؟ نبی کی سیرت کا عنوان کیا ہے؟ نبی کی سیرت کا معنی کیا ہے؟ نبی کی سیرت کی اصطلاح کیوں اختیار کی گئی؟ تو جناب من، میرے نبی کی سیرت مشکل نہیں، میرے نبی کی سیرت کو سمجھنا مشکل نہیں، میرے نبی کی سیرت کو دل میں بٹھانا مشکل نہیں، میرے نبی کی سیرت کو اپنانا مشکل نہیں۔ آؤ میں تمہیں ذرا تفصیل کی طرف لے کر جاؤں۔ اگر ہم کھاتے ہیں، کھانا میرے محمد کے طریقے پر ہو، یہ نبی کی سیرت ہے۔ ہم پیتے ہیں، پینا نبی کی سنت پر طریقے پر ہو، نبی کی سیرت ہے۔ ہم سوتے ہیں، سونا نبی کی سیرت، کھانا نبی کی سیرت، اٹھنا نبی کی سیرت، بیٹھنا نبی کی سیرت، چلنا نبی کی سیرت، مسکرانا نبی کی سیرت۔ نبی نے جس بات پہ غصہ کیا وہاں پر غصہ ہونا نبی کی سیرت ہے۔ ہماری پوری زندگی شب و روز جس حال میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا ماضی ہو، آپ کا حال ہو، آپ کا استقبال ہو، جس حال میں ہو، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ بیابانوں میں ہیں، آپ صحراؤں میں ہیں، آپ گھروں میں ہیں، آپ محلات میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ حجرے میں ہیں، آپ کسی محفل میں ہیں، آپ کسی تقریب میں ہیں، آپ کسی اجلاس میں ہیں، جہاں جہاں آپ جائیں گے میرے محبوب کی سیرت وہی وہی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا خالی نہیں جہاں میرے محبوب کی سیرت نظر نہ آتی ہو۔ زندگی میں وہ حال ہی کوئی نہیں جہاں میرے محبوب کی سیرت نہ ہو۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی میں وہ موڑ آیا لیکن وہاں مجھے نبی کی سیرت نہیں ملی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج تک اہل علم، اہل تقوی، اہل فصاحت، اہل بلاغت، ارباب علم و دانش اور علم کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے فلاں کام میں نبی کی سیرت نہیں ملی۔ یہ تو علم والوں کی اور مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، میرے نبی کی تو وہ سیرت ہے جسے تو کافر بھی مانا کرتے تھے۔ میرے نبی کی صداقت کو کافر بھی مانا کرتے تھے، میرے نبی کی عدالت کو کافر بھی مانا کرتے تھے، میرے نبی کی سیرت پر، تاریخ پر کافروں نے جملے، اقوال، محفلیں، تقریبیں، کتابیں لکھی ہیں۔ لکھی ہیں نہیں لکھی؟ میرے نبی کی سیرت پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور میرے نبی کی سیرت کو بتایا گیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اس شاعر پر جس نے 60,000 اشعار نبی کی سیرت میں لکھ کر جب اس نے نبی کی سیرت کا احاطہ کرنا چاہا نہ کر سکا، اس کے کرم سے، اس کی زبان سے آخر میں یہ الفاظ جاری ہو گئے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کرم آبدہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ وقت مجھے مختصر دیا، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، ہم میزبان ہیں۔ دوسرا عنوان ختم نبوت ہے۔ کون سا عنوان ہے جی؟ دوسری شق عنوان کی کیا ہے جی؟ بولے جی، کہتے ہیں ہم ختم نبوت کی سپاہی اونچی آواز سے گئے۔ دوسرا عنوان کون سا ہے؟ دوسرا عنوان کون سا ہے؟ دوسرا عنوان کون سا ہے؟ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ اور ختم نبوت کی بات کون کیا کرتا ہے؟ جو نبی کا سپاہی ہوتا ہے، جو نبی کا سچا یار ہوتا ہے،
جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے یقین نہیں آتا. میں تمہیں کتابیں دیکھنے کا نہیں کہتا, میں تاریخ پڑھنے کا نہیں کہتا, میں لوگوں کی مثالیں نہیں دیتا, میں تو یہ کہتا ہوں جاؤ صحابہ کی زندگی میں دیکھو. عشق تمہیں صحابہ سے ملے گا, تقویٰ تمہیں صحابہ سے ملے گا. اگر تم نے نبی کی ختم نبوت پر کٹ مرنا جاننا ہے تو پھر جاؤ یمامہ کی جنگ میں دیکھ لو صحابہ کس طرح کرے. تم نے نبی کی ختم نبوت پر اگر پیرا دینا دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لو 1400 صحابہ نبی کی ختم نبوت پہ کٹ گئے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ. ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی عام مسئلہ ہے. ختم نبوت ہماری تقریروں تک نہیں, ختم نبوت ہماری زبانوں تک نہیں, ختم نبوت ہماری تقریب تک نہیں, ختم نبوت ہمارے اجلاسوں تک نہیں, ختم نبوت ہماری کتابوں تک نہیں, ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت ہمارے اور کس کا مسئلہ ہے. اور جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی کہے میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں, نبی کی رسالت کو بھی مانتا ہوں, لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا, ہم اسے مسلمان بولو, ہم اسے مسلمان. تاج و تخت ختم نبوت. اور ایک اور بات کرتا چلوں, آج ہم ختم نبوت کی تعریف کیا کرتے ہیں. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ختم نبوت کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا نہیں, بولے جی کوئی نبی آ سکتا نہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس تعریف کو تھوڑا کھولا. جب مرزے نے ڈینگیں ماری اس نے کہا جی نہیں میں نبی تو ہوں لیکن ذلی بروزی ہوں. کہا نہیں کہا اس نے. پھر اس پر علماء نے جب تعریف کرتے ختم نبوت کی, بھائی نبی بھی نہیں آ سکتا, ذلی بھی نہیں آ سکتا, بروزی بھی نہیں آ سکتا. اب جب حالات اور بدلے ہیں, اب ختم نبوت کی تعریف اور ذرا لمبی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس طرح نبی نہیں آ سکتا, جس طرح ذلی نہیں آ سکتا, جس طرح بروزی نہیں آ سکتا, اسی طریقے سے اگر نبوت کے منصب کے نام کو بدل کر نبوت کے منصب کے برابر اگر کوئی کسی منصب کو مانے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی کہ ہم نبی تو نہیں مانتے لیکن مرتبہ امامت از بالا تر مرتبہ نبوت است ہے جی, اس منصب کو مانیں گے؟ بھائی امامت نبوت سے اعلیٰ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اسے کہوں گا عقل کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے, اگر امامت نبوت سے اعلیٰ ہوتی تو میرا رب نبی کو نبوت نہیں امامت دیتا, کیونکہ اللہ نے محبوب کو ہر چیز اعلیٰ دی ہے. تو نبوت اور امامت میں اعلیٰ کیا چیز تھی؟ نبوت. اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو کیا دی ہے؟ نبوت. اس لیے یاد رکھنا, آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ کہے اور یہ کہے بیس مباحثے میں کہ بھائی ہم نبوت تو نہیں مانتے, ہم تو امامت مانتے ہیں, ہم تو فلاں مانتے ہیں, یاد رکھے نبوت کے بعد, نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ ہی نبوت کے برابر کوئی اور منصب آ سکتا ہے. اگر میں کوئی تعریف غلط کر رہا ہوں بھائی گھر میں اصلاح کر سکتے ہیں, یہ تعریف غلط تو نہیں کی میں نے. کوئی مرتبہ نبوت کے برابر آ سکتا ہے. ختم نبوت کے سپاہی بنو گے, آج اسی نے ختم نبوت کا بیان آپ سنیں گے. یہ باتیں نہیں ہیں, نعرے لگانا آسان ہے, چوکوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن نبی کی ختم نبوت کی بات کر کے جیل میں جانا مشکل ہوا کرتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب کوئی قائد لیڈر کوئی اسیر آتا ہے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جب جیل چلا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا. خدا را ہوش کے ناخن لو, اپنے اکابر کی قدر کرو, ان علماء کے دستے کی قدر کرو, ان علماء کی اہمیت کو سمجھو. خدا کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوئے, تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو, تم تحفظ ناموس صحابہ کی بات کرتے ہو, میں تو یہاں تک کہہ دوں تمہیں اذان کی بھی اجازت نہیں ملے گی. اگر یہ علماء نہ ہوئے, ان علماء کی قدر کرو. بچے انہیں بھی عزیز ہیں, انہیں بھی اچھا نہیں لگتا یہ روزانہ جیلوں کے چکر لگائے, انہیں بھی پیسوں کی آفریں بڑی پیاری لگتی ہیں,
آج ہمیں اگر کوئی کہے تمہیں 2 کروڑ کی گاڑی دیتا ہوں، اسلام آباد میں بنگلہ دیتا ہوں، خدا کی قسم ایمان ڈگمگا جائے گا۔ لیکن یہ علماء ہے ہر چیز کو ختم نبوت کے مقابلے میں، تحفظ محفوظ صحابہ کے مقابلے میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، چہرے قربان چہرے قبول کر لیتے ہیں لیکن آفروں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، زندگی رہی، انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، علماء کرام کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کا سچا سپاہی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ ناموس صحابہ کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا